السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے میں اس جلوس میں شریک ہونے والے تمام حضرات کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام برادران وطن کو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. حضرات، آج کا دن یہ بڑا اہم دن ہے اور ہم سب کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم میلاد ہے. 1500 سال آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس خاکدان گیتی پر تشریف لا کر اس سال پورا ہو رہا ہے اور پوری دنیا، پورا عالم اسلام بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہا ہے. حضرات، میں اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام حضرات کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے نبی کے ماننے والے ہیں. جب اپنے نبی کے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانیں بھی اور اس کو عملاً یعنی پریکٹیکلی اس کو لاگو بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں. آج کا دن یہ بڑا اہم دن ہے. کائنات کو یہ بتایا جائے، دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاکدان گیتی پر تشریف لائے، امن و شانتی کا پیکر بن کر تشریف لائے. ہمارے کردار و عمل سے امن و شانتی کا پیغام جھلکنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلکنی چاہیے. دنیا کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. مثلا دنیا کے سامنے سب سے پہلے جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سنیں، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی پیغام ہے کہ اے لوگو، بحیثیت انسان تم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. پیسے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قوم اور ملک اور نسل کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. بحیثیت انسان سارے کے سارے برابر ہیں. پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تمہارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، بڑکپن کی بو نہیں ہونی چاہیے، اپنے سے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تمہیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے دنیا کے سامنے. اے لوگو، تم اگر کسی کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھتے ہو تو خدا را مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دیا جائے. یہ بہتر تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پیغمبر کی یہ روشن تعلیم ہے، اے لوگو، تمہاری ذات سے تمہارے پڑوسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ پڑوسی کیسا بھی ہو. بلکہ ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو تمہیں پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک
کیا جائے، ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو معتدل رکھنے کے لیے، کلائمیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دیا ہے، تم اپنے ہاتھ سے پودے لگایا کرو، یہ بھی نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو روشن تعلیم ہمیں دیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام بلا شبہ یہ امن کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، راحت کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں نا، مکہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو نہ جاننے والوں نے، نادانوں نے پیغمبر کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے، ان کے ماننے والوں پر کتنے ظلم کیے۔ تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کوئی بھی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس وقت پیغمبر پر اور ان کے ماننے والوں پر مکہ کی سرزمین پر نہیں ڈھایا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، حضور جب مکہ میں داخل ہوئے، 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع جمع ہے، لوگ جمع ہے مکہ کی سرزمین پر، فاتح کی حیثیت سے حضور جمع ہو، حضور تشریف لائے ہیں مکہ میں۔ سب لوگوں کو جمع کیا گیا، ایک کانفرنس ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ سبھی لوگ موجود تھے جنہوں نے کبھی مسلمانوں پر، پیغمبر پر ظلم کیا تھا۔ پیغمبر نے ان سب سے پوچھا کہ مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو، مجھ سے تمہاری کیا امید ہے؟ سب نے کہا کہ آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم ہی کی امید ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ دین اسلام ہے جس دین میں ہر چیز کے، ہر ایک کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانی کے قطرے قطرے کی حفاظت کرے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وضو میں ذرا پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ ان سے حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم وضو میں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی فضول خرچی ہے؟ تب حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں بلا شبہ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرو۔ یہ مذہب کی تعلیم ہے، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگوں، اگر تم نے عمر کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے تو اس کا ادب و احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے عمر میں بڑا ہے۔ جب ہم سے عمر میں بڑا ہے تو ہم سے اچھا کام اس نے زیادہ کیا ہوگا، ہم سے نیکیاں اس نے زیادہ کیا ہوگا۔ ہمارا دین، ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ لوگوں، اگر عمر میں تم سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، جب چھوٹا ہے تو اس نے گناہ ہم سے کم کیا ہوگا۔ ہمارے نبی کی یہ بھی تعلیم ہے، اے لوگوں، اگر تم نے علم میں تم سے کوئی بڑا ہے تو اس کا ادب و احترام کرو، اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے یہ علم میں بڑا ہے۔ جب ہم سے علم میں بڑا ہے تو جو کام بھی اس نے کیا ہوگا شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا ہوگا، صحیح طریقے سے کیا ہوگا۔ اور نبی کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر علم میں تم سے کوئی کم ہے تو اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس کی بھی توہین نہ ہو، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ہم سے علم میں کم ہے، یہ نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے نادانی کی بنیاد پر کوئی غلطی کرے تو اللہ یہ کہہ کے معاف کر دے کہ چلو یہ نہیں جانتا ہے۔ ہمارے دین کی یہ بھی تعلیم ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے، اے لوگوں، اگر تم نے دولت کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی احترام کرو، اس کی بھی تعظیم کرو، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے زیادہ اسے دولت دیا ہے تو نیک کاموں میں ہم سے زیادہ خرچ کیا ہوگا، اگرچہ وہ خرچ نہ کیا ہو پھر بھی اس کا ادب کرو۔ اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم نے دولت کے اعتبار سے کوئی کم ہے تو اس کا بھی ادب کرو، اس تصور کے ساتھ کہ جس مالک نے دولت دیا ہے اس مالک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے اتنے کا حساب لیں گے۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے تو بہت کا حساب لے گا، اس کو کم دیا ہے تو کم حساب لے گا، اور جب بہت حساب دینا پڑے گا ہو سکتا ہے میں پھنس جاؤں اور یہ بچ جاؤں۔ اس لیے پیارے، مذہب اسلام کے تعلیمات کو عام کرنا، نبی کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کے پیغام کو عام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سلامتی والا مذہب، امن والا مذہب۔ ہم پوری دنیا کو اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس جلوس کو بھی دیکھیے اور ہمارے کردار و عمل کو بھی دیکھیے، اس کے بعد ہمارے نبی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے دنیا کے اندر جو ہے ایک روشنی پھیلی ہے، ایک نور پھیلا ہے، ورنہ تاریخ یہ بھی گواہ ہے کہ محمد عربی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ انسان آدمیت کے لیول سے اتنا نیچے گرا ہوا تھا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑتا تھا۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے کہ پیغمبر نے بیٹیوں کی جان بھی بچائی۔ بیٹی بچانے کا جو سب سے پہلا نعرہ اس زمین پر جس نے دیا ہے اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ عرب کی تاریخ تھی کہ اس سماج کا عزت دار انسان وہ سمجھا جاتا تھا جس نے جتنا زیادہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑا تھا۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہیں، ان کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ مذہب اسلام کی صحیح تعلیم ہے۔ لوگ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ قرآن کی تعلیم سنیں، قرآن عظیم میں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت کو دین ملا ہے، سنیں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے تو اس نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور اگر ایک جان کسی نے بچایا ہے تو اس نے ایک جان نہیں، اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ تمام حضرات سے کہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جلوس میں چلے، وقت کا لحاظ بھی کرے۔ جمعہ کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔